بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی قدرت کے مظاہرے بار بار بتاتے ہیں اور قیامت تک بتاتے آئیں گے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے بہت سی قوموں کو اللہ نے پیدا کیا، اور بڑی طاقتور قومیں بھی دنیا میں آئیں، اور اللہ نے ان کو بڑی بڑی صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ ایک تو جسمانی طاقت بھی تھی، جسمانی قوت بھی تھی، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دماغ سے انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، دنیا جس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں اس کو سوچ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے گھر کو بنایا تھا اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی تھیں۔ آج دنیا حیران ہے کہ اللہ نے ایسی قوموں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے مسکن کو بنایا، اپنے گھر کو بنایا، رہنے کی جگہ کو بنایا۔ لیکن یہی قوم جب اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی تو اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ اور برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ایسی قومیں جن کی عمریں بھی لمبی، جن کی قد و قامت کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو بہت بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن جب اللہ کی طاقت کے سامنے آ گئیں اور اللہ کی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے ایسی قوموں کو بھی زمین پر اس طرح سے اس کو ختم کر دیا، بچھا دیا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی جسموں کو دیکھ کر اور ان مردوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ کوئی درخت کاٹ کر ڈال دیے گئے ہیں۔ جیسے کسی باغ کے اندر کھجور کے درخت ہوتے ہیں یا بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، ان کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو جیسے وہ دھڑلے سے گر جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ قوم زمین پر گر کر رہ گئی۔ اللہ نے ان کو دکھلایا کہ آپ کی طاقت قدرت کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی بڑی نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کی طاقت سب سے اونچی ہے۔ تو آج کے اعتبار سے ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کتنی بڑی بڑی طاقتیں آ جائیں، ان کا رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کچھ دن اللہ کو بھول کر زندگی گزار سکتی ہے اور وہ مان سکتی ہے کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، لیکن جب اللہ کی قدرت ان کے سامنے آ جائے گی تو پھر ان کی ایک نہیں چلے گی۔ اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے میرے بزرگوں اور بھائیوں کہ کوئی بھی جماعت جیت کر آئے، کوئی بھی کسی جماعت کے اندر طاقت موجود ہو، قوت موجود ہو، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سب سے اونچی، اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کی ذات سب سے قدرت والی، اس کے سامنے ظاہری اعتبار سے ہم کو کسی جماعت کی کامیابی پر یہ سمجھیں کہ اب ہمارے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، ہماری تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ہم بالکل امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم اطمینان کے ساتھ رہیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ اگر ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہ ہو، کسی پارٹی پر، کسی جماعت پر ہو، تو یقین مانیے کہ یہ آرام اور یہ راحت، یہ اطمینان، یہ سکون اور جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کسی پارٹی کے اندر نہیں ہے، کسی جماعت کے اندر نہیں ہے۔ ہم کو صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے اللہ اگر ہم کو اطمینان دے، اللہ اگر ہم کو امن دے، اللہ اگر ہم کو سکون دے، اللہ اگر ہم کو تمام چیزوں سے بچا کر اطمینان کی عزت کی زندگی دے، تو پھر یہ عزت کی زندگی ہوگی۔ کوئی جماعت اور کوئی پارٹی ہم کو عزت کی زندگی نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ذلیل کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور کوئی بھی طاقت اللہ کے قدرت کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنی قرآن مجید کے اندر پرانی قوموں کے، قدیم قوموں کے حالات کو اس لیے بیان کیا تاکہ اس وقت کے لوگ اس کو پڑھ کر جان لیں کہ اللہ کے سامنے کیسی کیسی طاقتور قومیں آئیں، کیسے کیسے فرعون آئے، کیسے کیسے قارون آئے، اور اللہ نے ان کو کس طرح سے نیست و نابود کر دیا،
اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت مانے نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ ہم سب کا آقا اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ ہے، روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، ان سب چیزوں کو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اسی کو ماننا چاہیے۔ دوسری بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ نے اجتماعیت کے اندر کامیابی کو رکھا ہے۔ اگر قوم ایک ہو جاتی ہے اور قوم کے اندر اتحاد آ جاتا ہے، قوم کے اندر اتفاق آ جاتا ہے، اور قوم جب سمجھتے ہیں کہ ہم کو متحد ہو کر کسی سے کوئی کام کرنا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو کامیابی سے سرفراز کرتے ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے ایک حکم کے جاری ہونے کے بعد اگر اس کی خلاف ورزی پر اتر آتے ہیں، تو یہ صرف اپنے امیر کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اجتماعیت اور جمعیت کے اندر اللہ نے جو جوڑ رکھا ہے، اللہ نے جو طاقت رکھی ہے، اور اس کے اندر جو کامیابی کے راز رکھے ہیں، اور یہ افتراق کے اندر اور الگ الگ بکھرنے کے اندر اللہ نے اس کو نہیں رکھا ہے۔ اس لیے ہم کو ہر حال میں اجتماعیت کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی جگہوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ امیر وہ ہوتا ہے جو قوم و ملت کی چیزوں کو جانتا ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی جانتا ہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت کس چیز کو کہتے ہیں، اور شریعت کا کیا حکم کے مطابق کو چلنا چاہیے۔ امیر کی اطاعت ہر حال میں ہم کو لازم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم، جب بھی آپ کو کوئی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات کو ماننا یہ آپ پر فرض ہے۔ علیکم بالسمع والطاعہ، وہ امیر کی بات کو ماننا، امیر کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اس لیے جو جماعت سے جب الگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کام کا باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو کامیابیاں اللہ رب العزت نے اجتماعیت کے اندر، جمعیت کے اندر رکھی ہیں اور کسی میں نہیں رکھی ہیں، اس لیے ہر حال میں ہم کو متحد ہو کر، متفق ہو کر رہنا ہے۔ تیسری چیز جو آج کے خطبے میں بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 شعبوں میں بیان فرمایا کہ جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے۔ ہر حال میں ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ بظاہر کوئی تکلیف آتی ہے، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب صبر کا دامن ہم چھوڑ دیں گے۔ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا النصر مع الصبر، یعنی صبر کے ساتھ مدد جڑی ہوئی ہے۔ آدمی پر حالات آتے ہیں، قوموں پر حالات آتے ہیں، جمعیتوں پر حالات آتے ہیں، اور ان حالات کے اندر جمے رہنا، حالات کے اندر صبر کرنا، حالات کے اندر اللہ کے رسی کو تھامے رکھنا اور صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، یہ جمعیتوں کے اور یہ بڑی بڑی قوموں کی اچھی علامت ہوتی ہے۔ اور جب انسان کوئی حالات کے آنے پر صبر کرتا ہے تو پھر کسی نہ کسی وقت اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور شامل حال ہوتی ہے اور اللہ کی مدد ضرور اترتی ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ مدد چھپی ہوئی ہے۔ یعنی آدمی جب کسی حالات پر، کبھی غریبی کے حالات آتے ہیں، کبھی امیری کے حالات آتے ہیں، کبھی شکست کے حالات آتے ہیں، کبھی کامیابی کے حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کے حالات آتے ہیں، کبھی غم کے حالات آتے ہیں، ہر حال کو اس کے اعتبار سے لے کر چلنا۔ اور اگر حالات اگر آئے ہیں، کوئی تکلیف کے حالات ہیں اور شکست کے حالات ہیں، ہزیمت کے حالات ہیں، تو اس پر انسان کو صبر کرنا، یہ صبر کرنے سے انسان کو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جب انسانوں پر مصائب آئے، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کیا اور اللہ سے التجا کرتے رہے، یا اللہ مصیبتیں آئی ہیں لیکن مصیبتوں کو دور کرنے والا تو ہے، تکلیفیں آئی ہیں تکلیفوں کو دور کرنے والا تو ہے، اور صبر کرتے رہے، تو پھر اللہ رب العزت کی غیبی مدد آئی ہے، آج بھی آئے گی اور انشاءاللہ کل بھی آئے گی۔ اور کتنی واقعات ایسے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا بدر کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جا رہے ہیں اور دیکھا کہ سامنے والی جو فوج ہے 1000 کی فوج ہے، 1000 فوجی لوگ ہیں، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ 313 کی تعداد ہے۔ 313 کہاں اور 1000 کی فوج کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے التجا کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، اور لجاجت کے ساتھ رو رو کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے اللہ یہ چھوٹی سی ٹکڑی ہے، 313 کی تعداد ہے، چھوٹی سی ٹکڑی، اگر آج ان مشرکوں کے سامنے یہ ہلاک ہو گئی تو پھر اس روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، اس روئے زمین پر عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، کسی طرح سے اس کو تو بچا لے۔ تو روایات قرآن کی آیتیں شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 313 کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان 313 کی تعداد نے ہزاروں کو شکست دے دی اور مشرک اپنا میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مدد، یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت، کہ جب اللہ کی طرف نصرت آتی ہے تو پھر کس انداز سے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، انسان کی سوچ سے باہر ہے کہ فرشتے اگر کسی کی مدد کے لیے آ جائیں تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرے تو اس کو کون شکست دے سکتا ہے، کون اس کو ہرا سکتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم رہنے کے باوجود، 313 رہنے کے باوجود، اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی سے سرفراز کیا۔ اور ایک مثال ہے جنگ احد کے اندر، دیکھیے کہ جو جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی، جو جنگ جیتی ہوئی تھی، وہ بازی ہم ہار گئے۔ کیوں؟ ایک امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑی پر 50 صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہاں پر آپ لوگ بیٹھے رہنا، اور جنگ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو، یعنی جنگ میں ہم ہار جائیں یا ہم جیت جائیں، یا یہ دیکھ لیں کہ لاشوں کو پرندے کھا رہے ہوں، اس وقت بھی اس جگہ سے آپ لوگ مت ہٹنا اور وہیں پہ بیٹھے رہنا۔ لیکن جب حالات ایسے آ گئے، جنگ شروع ہو گئی، اور جب ان 50 صحابہ نے دیکھا جو پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ جنگ ہم لوگ جیت چکے ہیں، مسلمان جیت چکے ہیں، اور میدان پر اس پر ہم حملہ کر چکے ہیں، اور میدان چھوڑ کر مشرک بھاگ چکے ہیں، تو پھر یہ لوگ سمجھے کہ اب ہم جیت گئے ہیں بازی اور جنگ جیت چکے ہیں، اب چھوڑ کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے امیر نے کہا کہ آپ جگہ مت چھوڑیے، آپ بیٹھے رہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے کہ جنگ میں ہم لوگ جیت جائیں، جنگ ہار جائیں، اس جگہ کو مت چھوڑ کر ہٹنا۔ لیکن انہوں نے اپنی امیر کی بات کو نہیں مانا، وہاں سے سمجھ گئے کہ ہم لوگ جیت چکے ہیں اور ہماری بازی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور پھر وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو جب دیکھا کافروں نے دوبارہ اسی جگہ سے آ کر حملہ کر دیا، وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہم لوگ ہار گئے، اور کتنے صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک چھوٹے سے گڑھے میں گرنا پڑا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ ایک امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ مثالیں ہمارے حدیث کے اندر موجود ہیں، شریعت کے اندر موجود ہیں، اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد حاصل کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے مدد کو بھیجتے ہیں اور نصرت کو بھیجتے ہیں، اور جب کوئی آدمی اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا، تو پھر ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ جیتی ہوئی جنگ بھی انسان ہار سکتا ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہم کو اور آپ کو سب چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو، اور یہ سمجھیں کہ ہمارے حالات کو بنانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے حالات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جتنے بھی حالات آئیں ان حالات کو ختم کر کے اچھے حالات بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اس پر ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ دوسری اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم کسی حالت میں ہم کو صبر کرنا چاہیے، اگر ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوگی۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الفرج مع الکرب، جو کوئی مصیبت آتی ہے، جو کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے بعد سمجھنا چاہیے کہ وہ مصیبت ہٹ جائے گی اور آپ اچھے حالات میں آ جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَأَنَّ مَعَ الْيُسْرِ عُسْرًا، دونوں چیزیں ہیں۔ کبھی انسان کے ساتھ خوشحالی پہلے آتی ہے، تنگی بعد میں آتی ہے، کبھی تنگی پہلے آتی ہے، خوشحالی بعد میں آتی ہے۔ ان چیزوں کو کبھی دوام نہیں ہے، یعنی ہمیشگی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہمیشہ سے اچھا ہے، بیمار ہے تو ہمیشہ بیماری رہے گا، اس کو صحت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی بیمار ہے وہ صحت مند ہو سکتا ہے، اور جتنے صحت مند ہیں وہ بیمار ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حالات کو پلٹنے والے الٹنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو 2-3 باتوں کی عبرت لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے
بڑی بڑی قوموں کو بھیجا تھا دنیا کے اندر، لیکن جب انہوں نے اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر آ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، بلکہ ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا اور دنیا سے ان کی شخصیت کو ختم اور مٹا دیا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی جمعیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ طاقتور ہے، ظاہری اعتبار سے کچھ ہماری مدد کر سکتی ہے، لیکن اصل میں اور حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اسی پر ہم کو یقین ہونا چاہیے اور اسی کے سامنے ہم کو جھکنا چاہیے، اسی سے ہم کو مانگنا چاہیے اور اسی سے ہم کو اپنی استعانت اور اپنی جتنی بھی چیزیں اسی سے طلب کرنی چاہیے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہر حال میں ہم کو اجتماعیت کے ساتھ اور جمعیت کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر ہم جمعیت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ رب العزت حالات کس طرح سے لاتے ہیں کہ ہم نے چھوٹی سی مثالوں کو ہم نے دیکھا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم لوگ جمعیت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل حال رہے گی۔ تیسری اور آخری بات کہ جب کوئی بھی حالات آ جائیں تو ہم کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ہر طرح سے مدد فرمائیں اور ہم پوری امت مسلمہ پر اس ہندوستان میں یا عالم اسلام میں ہر اعتبار سے جو مسائل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسائل سے نکلنے کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں اور مسلمانوں کو سرخ روئی، کامیابی اور عزت سے اللہ تعالیٰ نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔